امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا کہ فتح مکہ والی سال میں ایک شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تمام انبیاء کی سیرت میں ہے کہ جب ان کا امر مستحکم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وصی کو معین کرتے تھے جو ان کے امر کے ساتھ قیام کرنے والا ہوتا تھا۔ کیا آپ بھی اپنا وصی معین کریں گے تاکہ آپ کی امت میں بھی ان امتوں والی سیرت قائم ہو؟ آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھ سے اس بارے میں وعدہ کیا ہے کہ میرا رب خود میری امت میں سے جسے چاہے گا اس کو بیان کرے گا۔ اس کے لیے وہ آسمان سے ایک نشانی کو نازل کرے گا تاکہ میری امت والوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بعد میرا وصی و خلیفہ کون ہوگا۔ بعد نماز عشاء لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو رات تاریک تھی، چاند بھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک عظیم روشنی نمودار ہوئی جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ آسمان سے ایک ستارہ زمین کی طرف نازل ہوا اور اس نے تمام گھروں کا چکر لگایا، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کے گھر پر رک گیا، اور اس ستارے کی شعاؤں نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کو یوں گھیر لیا جیسے پردہ تنور کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کی شعاؤں سے سب گھر روشن ہو گئے۔ لوگ ڈر گئے اور لوگوں نے تحلیل و تکبیر کہنا شروع کر دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آسمان سے ستارہ نازل ہوا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر نازل ہوا ہے۔ حضور اکرم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم، میرے بعد وہی امام ہے اور میرے بعد میرے امر پر قیام کرنے والا میرا وصی ہے۔ اس کی اطاعت کرو، اس کی مخالفت نہ کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا، وہ میرے بعد اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو منافقین میں سے ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد کے بارے میں جو کہتے ہیں اپنی خواہش سے کہتے ہیں، اس کو ہماری گردنوں پر سوار کر رہے ہیں۔ اگر ان سے ہو سکتا تو اس کو بھی نبی قرار دیتے۔ تب جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اعلیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، آپ کا ساتھی گمراہ نہیں، وہ بہکا ہوا بھی نہیں، وہ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، اگر وہ بولتا ہے تو فقط وہی جو اس کی طرف کی جاتی ہے اس کے ذریعے۔ شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم دی، اس سے مراد ہے کہ اس صاحب قوت و طاقت نے آپ کو اجازت دی کہ آپ افق اعلیٰ تک آئیں۔ اللہ کے کلام اور آپ کے کانوں کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محل کلام خدا کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جیسے کمان کے دونوں اطراف کے درمیان ہوتا ہے۔ حضور اکرم سے اس وحی کے بارے میں پوچھا گیا جو اس مقام پر ہوئی تھی کہ وہ کیا تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری طرف وحی کی گئی کہ علی تمام اوصیاء کے سردار اور متقین کے امام اور قیامت کے دن چمکتے چہرے والوں کے قائد اور رہبر ہیں۔ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو خاتم الانبیاء کے لیے معین کیا گیا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو لوگوں کے دلوں میں اس کلام کے بارے میں شک داخل ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اس کے رسول کی طرف سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میں نے دیکھا اس کے بارے میں دل نے شک نہیں کیا اور اس کی تردید نہیں کی۔ پھر ان لوگوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا، افاتمارونہ علی ما یری، کیا جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں میں حضرت علی علیہ السلام کو نسب کر دوں اور لوگوں سے کہہ دوں کہ یہ علی میرے بعد تمہارا ولی و حاکم ہے۔ یہ اس کشتی کی مانند ہے جو طوفان میں ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے نکل گیا وہ رہ گیا اور غرق و ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کے ذیل میں فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ وحی کو دیکھا جو میرے لیے سدرۃ المنتہا کے قریب سے سنائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی کے شیعہ جنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت وہ سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ نورانی پردہ تھا جس نے پورے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تھا۔ ما زاغ البصر، یعنی اس حجاب نورانی کو دیکھنے سے آنکھ اندھی نہیں ہوئی، اور نہ اس کے نور کی زیادتی کی وجہ سے دل نے اس چیز سے تجاوز کیا جس کی اس کی طرف وحی کی گئی تھی، اور نہ اس میں کمی کی، یعنی اس نور کی زیادتی کی وجہ سے جو وحی ہوئی تھی اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوئی۔
لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، یعنی انہوں نے وہاں وہ کلام سنا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت و طاقت نہ ملتی تو وہ قطعاً برداشت نہ کر پاتے اور سننے کی قوت و طاقت نہ رہتی۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور جنت المأویٰ کے قریب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے وہ اعمال یہاں تک لاتے ہیں، اس سے آگے یہ اعمال نہیں جاتے، اور بندوں کی دعائیں بھی اسی جگہ پر آتی ہیں۔ یہ چونکہ آخری نقطہ ہے عالم امکان کا، اس لیے منتہا کہا گیا۔ عرب میں چرواہے بکریاں چرانے کے لیے پہاڑ پر لے جاتے تھے، اور پہاڑ کی مختلف بلندیوں پر بیری کے درخت ہوتے تھے۔ وہ اپنی بلندی بتانے کے لیے اسی لفظ کا سہارا لیتے کہ میں پہلی بیری تک گیا ہوں یا دوسری بیری تک، اور جو سب سے بلند بیری ہوتی تھی اس کے لیے کہتے تھے اندا سدرۃ المنتہا، یعنی میں آخری بلندی تک گیا ہوں۔ یہ آخری نقطۂ بلندی کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس سدرہ کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جبرائیل امین یہاں سے آگے نہ جا سکے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جو مقام ہے آپ سے پہلے اس پر نہ کوئی ملک مقرب جا سکا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔ اسی مقام سدرۃ المنتہا کو فرشتوں کے عروج کا آخری نقطہ، ارواح شہداء کے عروج کا محل اور انبیاء اور رسول کے علوم کا منتہا قرار دیا گیا ہے۔ نہ ملائکہ اس سے آگے جا سکتے ہیں، نہ جبرائیل امین جیسا مقرب فرشتہ۔ شب معراج جبرائیل امین یہیں پر رک گئے تھے۔ یہاں یقیناً کوئی سائبان کی طرح کی چیز ہوگی کہ روایت میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے ہر پتے پر فرشتہ دیکھا خداوند کریم کی تسبیح کرتا ہوا، اور امام صادق نے فرمایا اس درخت کا ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ ایک پوری امت کو سایہ فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے درختوں کی طرح کا درخت نہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا اے علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 مقامات پر میرے ساتھ قرار دیا، اور ان میں پہلا مقام معراج کی رات جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا آپ کا بھائی علی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں اس کو زمین پر اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے کہا اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کو آپ کے پاس لے آئے۔ میں نے دعا کی تو اسی وقت میں نے آپ کو اپنے قریب پایا۔ ملائکہ صفوں میں کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ روز قیامت خدا تعالیٰ ان کو آپ کے ساتھ کرے گا اور ان کو یہ فخر دے گا اور ان کے سامنے آپ کے ساتھ فخر و مباحات کرے گا۔ جب مجھے دوسری بار آسمان کی سیر کروائی گئی تو اس وقت جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بھائی علی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ان کو اپنے پیچھے زمین پر چھوڑ آیا ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کو آپ کے پاس لے آئے۔ میں نے دعا کی، بس اسی وقت آپ میرے پاس موجود تھے۔ 7 آسمان کے پردے میرے لیے اٹھا لیے گئے اور میں نے تمام اہل آسمان، خواہ جن ہوں یا انسان یا فرشتے، سب کو دیکھا، ان کے مقامات اور ہر فرشتے کے محل و قیام کو دیکھا۔ تیسری بار جب مجھے جنوں کی جانب روانہ کیا گیا تھا اس وقت بھی جبرائیل امین نے مجھ سے پوچھا آپ کا بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں اس کو اپنے پیچھے زمین پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کو آپ کے پاس لے آئے۔ میں نے دعا کی تو اسی وقت آپ میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے جو کچھ کہا اور انہوں نے جو کچھ مجھے کہا آپ نے وہ سب سنا۔ چوتھی بار لیلۃ القدر میں آپ میرے ساتھ تھے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ 5ویں میں نے آپ کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس نے آپ کے بارے میں مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے خدا سے چاہا سوائے نبوت کے، اور فرمایا اے محمد نبوت کو میں نے آپ کے لیے خاص کر دیا ہے اور اس کا اختتام آپ پر ہی کروں گا۔ 6 مرتبہ جب آسمانوں پر میں معراج کی رات گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کو جمع کیا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی اور آپ میرے پیچھے تھے۔ جب اللہ نے عرب کے تمام لشکروں کو ہمارے ہاتھوں شکست دی تو یہ 7ویں بار تھا جب آپ میرے ساتھ تھے اور خدا نے انہیں شکست دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست سے دوچار کر دیا۔ جب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے
لوگ آنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتے کی بات سن کر اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے تھے تو سارے لوگ مایوس ہو گئے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ کیا تو اس سلسلے میں شہزادی سے مشورہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں مجھے شرف بخشا اور عالمین کے تمام مردوں میں سے میرا انتخاب کیا اور مجھے اپنا حبیب قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر دوسری نظر ڈالی اور پھر ان تمام مردوں میں سے علی علیہ السلام کو چنا اور اس کو میرا وصی قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کی عورتوں پر نظر ڈالی اور ان میں سے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو عالمین کی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب مجھے آسمانوں پر معراج کے لیے لے جایا گیا تو میں نے بیت المقدس میں ایک چٹان کو دیکھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے ان کی مدد ان کے وزیر سے کی۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا میرا وزیر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ کا وزیر علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو میں نے اس پر یہ لکھا ہوا پایا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، میں اکیلا و واحد ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے برگزیدہ ہیں۔ میں نے ان کی تائید اور مدد ان کے وزیر سے کی ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ میرا وزیر کون ہے تو آپ نے جواب دیا علی ابن ابی طالب۔ جب میں اللہ رب العالمین کے عرش پر پہنچا تو میں نے عرش کے ہر پائے پر یہ لکھا ہوا پایا، میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حبیب ہے، اور میں نے ان کی تائید اور مدد ان کے وزیر سے کی ہے۔ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں شجرہ طوبہ کو دیکھا کہ اس کی جڑیں علی ابن ابی طالب کے گھر میں ہیں، اور جنت کا کوئی گھر اور محل اور منزل ایسی نہیں تھی کہ جس میں اس درخت کی شاخ موجود نہ تھی۔ ہر شاخ پر ایک ایک ٹوکری ہے، اس میں سندس اور ریشم کے لباس ہیں، اور ہر مومن کے لیے 10 لاکھ ٹوکریاں ہیں، اور ہر ٹوکری میں 1,000,000 مختلف رنگوں کے لباس ہیں، اور وہ اہل جنت کے لباس ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے وسط میں ایک سایہ ہے، جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، جن کو ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں گے۔ جو شاخ طوبہ ان کے گھروں میں ہیں اس پر 100 قسم کے مختلف رنگوں کے پھل ہیں، دنیا کے پھلوں میں سے کوئی ان کی مثال نہیں۔ جب بھی کوئی پھل اس شاخ سے توڑا جائے گا ویسا ہی پھل دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ شجرہ طوبہ کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ ایک پانی کی ہوگی جس کا پانی کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا، دوسری نہر شراب کی ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور ایک نہر دودھ کی ہوگی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور ایک نہر صاف و شفاف شہد کی ہوگی۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ نمبر 1، سب لوگوں سے پہلے جو میرے ساتھ قبر سے اٹھے گا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا، اور اس کو پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا۔ وہ جہنم سے کہیں گے کہ اس کو لے لو، یہ میرا دشمن ہے، اور اس کو چھوڑ دو، یہ میرا محب ہے۔ نمبر 2، وہ سب سے پہلا ہوگا جس کو میرے ساتھ جنت کا لباس زیب تن کروایا جائے گا۔ نمبر 3، وہ پہلا ہوگا جس کو عرش کے دائیں جانب میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ نمبر 4، وہ پہلا ہوگا جس کے لیے میرے ساتھ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ نمبر 5، وہ پہلا ہوگا جس کو میرے ساتھ اعلیٰ علیین میں سکونت دی جائے گی۔ نمبر 6، وہ پہلا ہوگا جو میرے ساتھ رحیق مختوم پیے گا جس کی خوشبو مشک و عنبر کی ہوگی۔ نمبر 7، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی ذریت اور نسل کو اس کے صلب میں قرار دیا، اور میری ذریت کو اس نے علی علیہ السلام کے صلب میں قرار دیا۔ اگر علی نہ ہوتے میری ذریت نہ ہوتی۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، علی کا شکم اس علم سے پر ہے جو اللہ نے اس کے لیے خاص کیا، اور میری امت میں اس کو علم کے ذریعے مکرم کیا۔ اللہ نے علی کو آدم کی صفت پر خلق کیا، اس لیے ان کی طرح علی ابن ابی طالب کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، ان کے ہاتھ بڑے بڑے ہیں، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو قتل کر سکیں۔
اور ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کو ظاہر اور غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ بات پسند نہ ہو، اور علی کے ذریعے اللہ فتوحات عطا کرے۔ علی تنزیل قرآن پر مشرکوں کو قتل کریں گے، تعویل قرآن پر منافقین میں سے اہل بغاوت کو، بیعت کے توڑنے والوں کو، فاسقین کو قتل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے دو جوانوں کو پیدا کرے گا اور ان دونوں کے ذریعے اپنے عرش کو مزین کرے گا۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا، خدا کی قسم، علی کے علاوہ فاطمہ کے لیے کوئی کف نہیں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے آسمانوں پر معراج کے لیے لے جایا گیا تو میں نے اپنے آپ کو عظمت الہی سے اتنا قریب پایا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم رہ گیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، پوری مخلوق میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، علی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، اپنے دائیں جانب توجہ کرو۔ میں نے علی ابن ابی طالب کو وہاں موجود پایا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے گفتگو میں جب بات اللہ کی توحید تک آ گئی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ نے اپنی رویت و زیارت اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کو نبیوں میں تقسیم کیا، تو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا۔ اللہ نے دونوں انبیاء سے کلام کیا اور رویت و زیارت فقط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی، فقط آپ نے اللہ کی زیارت کی۔